آپ پلیٹو کو پڑھیں، افلاطون کو پڑھیں، ایرسٹوٹل کو پڑھیں، آپ ہوبز کو پڑھیں، اسپینوزا کو پڑھیں، لوکس کو پڑھیں، برکلے کو پڑھیں، ہیوم کو پڑھیں، روسو کو پڑھیں، کینٹ کو پڑھیں، ہیگل کو پڑھیں، مارکس کو پڑھیں، ولیم جیمز کو پڑھیں. الغرض ایک پوری قدیم زمانے سے لے کر جو تاریخ تھی گریک فلسفی کی اور قبل زمانے کی قدیم، وہاں سے لے کر دور جدید آج کی مغربی دنیا تک پڑھیں. جو پولیٹیکل سائنس کے فلسفرز ہیں، جو سٹیٹ پر گفتگو کرتے ہیں، لیڈرشپ پہ گفتگو کرتے ہیں، پاور پہ کرتے ہیں، ڈیموکریسی پہ کرتے ہیں، پیپلز کے رائٹس پہ کرتے ہیں، ان کو پڑھے. جو تصور 3000 سال میں آج کے دن تک قیادت کا جس فلسفی نے بھی دیا ہے، اس کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں. اس تصور کے مطابق تو قوم کسی کو قبول نہیں کرتی قائد. یا تو قیادت کے پیمانے ہی اور ہیں. پھر آقا علیہ السلام کی احادیث میں امیر کے اور قائد کی تعریفات ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات میں، فاروق اعظم کی تعلیمات میں، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات میں ہیں، احادیث میں ہیں کہ اچھے قائد کی، اچھے امیر کی علامات کیا ہوں گی. کون جانتا ہے ان چیزوں کو اس قوم میں؟ یہ شعور پہنچانے کی ضرورت ہے. سب نے کہا کہ وہ اہل علم ہو. اب آج اس ملک میں قیادت کے لیے کوئی علم دیکھتا ہے؟ اہل عدل ہو، اس کی طبیعت میں اس کا کردار ہو، اس کی سیرت ہو، اس کے اندر عدل ہو، پرہیزگار ہو، محرمات سے بچنے والا ہو، سخی ہو، عوام کے لیے رحم رکھنے والا ہو، صاحب فکر ہو، تدبر ہو، صاحب اجتہاد ہو، صاحب فہم و صلاحیت ہو، جرت مند ہو، غیرت مند ہو. یہ پوری اسلام کی تاریخ کے ائمہ اور فلسفی اور مفکرین بیان کرتے چلے آئے ہیں. اب اس قیادت کو اٹھا کے تو لوگوں نے پھینک دیا ہوا ہے اس پاکستان میں. نہ مغربی دنیا کی تاریخ کا معیار قیادت یہاں قبول، نہ اسلامی تاریخ کا معیار قیادت یہاں قبول، نہ قرآن و سنت کا معیار قیادت یہاں قبول. تو مقدر کہاں سے بدلے قوم کا؟ اور جو قبول ہے وہ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ بتایا وہ کیا کریں گے؟ جو شرار ہوں گے. فرمایا ان کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ ان کو لیڈر منتخب کر لیں گے، اپنا سردار بنائیں گے، ان کے شر کے ڈر سے، ان کے ظلم کے ڈر سے، ان کی بدمعاشی کے ڈر سے. اور کمینے لوگ، گھٹیا لوگ، بد کردار لوگ قوم کے سربراہ اور رہنما اور لیڈر بن جائیں گے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کے لیڈر جو ہیں وہ ان کے رذیل اور ذلیل لوگ ان کے لیڈر بن جائیں گے. سب سے زیادہ کرپٹ، سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ جھوٹے، سب سے زیادہ بددیانت، سب سے زیادہ خائن، سب سے زیادہ دھوکہ باز، سب سے زیادہ عیار، جن میں یہ خوبیاں ہوں اس کو حق ہے کہ یہاں لیڈر بنے. وہ قائد ہے اس قوم کا. قوم کو یہ شعور منتقل کریں. جب تک قوم معیار قیادت کو نہیں بدلتی، تصور قیادت کو نہیں بدلتی، اور جھوٹی قیادتوں کے بتوں کو پاش پاش نہیں کرتی، اور اچھی قیادت کی آواز کو سن کر لبیک کہہ کے باہر نہیں نکلتی، اس وقت تک اس قوم کو انقلاب کہاں سے نصیب ہوگا؟ مکہ کی قوم نے یہ شعور نہ سمجھا. 13 برس کے بعد حضور ہجرت فرما گئے، اور 8 برس کے بعد پھر اس قوم کو مفتوح قوم بننا پڑا. وہ فاتح قوم نہ بنی، فاتح اہل مدینہ بنے جن کو شعور آ گیا، جو بیدار شعور کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ فاتح ہوئے اور اہل مکہ پھر مفتوح ہوئے. تو عالم یہ ہے کہ یہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے، یہ تو جیسے میں نے کہا ٹانگے میں گاڑی کا انجن، کار کا انجن فٹ ہو رہا ہے، کار میں ریلوے کا انجن فٹ ہو رہا ہے، اور ریلوے انجن میں ہوائی جہاز کا انجن فٹ ہو رہا ہے. ہمارے تو ظروف اور احوال ہی اس کے ابھی پوزیشن میں نہیں پہنچے. ہمیں شعور چاہیے، تعلیم چاہیے، ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو تمام ترجیحات سے بڑھ کر پہلے تعلیم دینا شروع کرے، شعور دینا شروع کرے، ان کی صحت کے احوال کو درست کرے، ان کے لیے راستے متعین کرے، کرپشن کے راستے ختم کرے، تباہی ختم کرے، لوگوں کا جینا آسان کرے، ان کو روزگار ملے، ان کی صحت ہو، ان کے اندر آزادی رائے ہو، ان کے اندر فکر ہو، عزت نفس بحال ہو، قوم کو قوم بنایا جائے. قوم تو قوم ہی نہیں رہی، منتشر ہو گیا ہوچ پوچ آف انڈیویجولز. ہر شخص نفسا نفسی کی طرح حیوانوں کی زندگی میں معاشرہ چلا گیا ہے. پڑوسی کا پورا خاندان قتل ہو جائے، ساتھ والے گھر کے آنسو نہیں بہتے. جس کے سر پہ بیتتی ہے، سر پھوڑتا ہے، وہی روتا ہے باہر نکل کے. جو قتل ہوتا ہے اسی کے ماں باپ روتے ہیں.
محلے میں کوئی دوسرا شخص ایک آنسو نہیں گرتا، اتنی بے حسی ہو چکی ہے۔ اس وقت تو ضرورت ہے ایسے شخص کو لانا یا ایسے نظام کو لانا جو سب سے پہلے قوم کو قوم بنائے، انسان کو انسان بنائے۔ ہم تو حیوانی معاشرے میں چلے گئے ہیں، درندوں کے معاشرے میں چلے گئے۔ 50 60 آدمی سوئسائڈ بومب میں اکٹھے قتل ہوتے ہیں، اور اب مجلس میں تذکرہ ہی نہیں ہوتا اس ملک میں۔ صبح دیکھیں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ اس حد تک حالت خراب ہو چکی ہے۔ میں اختتام کر رہا ہوں، ان حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی شعور کی بیداری کا راہ رہ گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو اور گروہ، اٹھو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہی حکم تو شعور کی بیداری کی لہر ہے، اسی کو بیداری شعور کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے نہیں نکلو گے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور ظلم کے خلاف لوگوں کو آگاہ کر کے دیوار کھڑی کرنے کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہمہ گیر عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ایسا لپیٹ میں لے لے گا کہ پھر جو صالحین ہیں، خیار امت ہیں، اولیاء، وہ بھی تمہارے حق میں دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ اولیاء اور صالحین کی دعائیں بھی تمہارے حق میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا، آسمان کی راہ میں روک دی جائیں گی، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں دعائیں ہیں جو لوگ حق کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے، جو لوگ ظلم کے خلاف ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، جو بے حسی کا شکار ہو کر امر بالمعروف اور شعور کی بیداری میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، برائی کو برائی کہنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور 5 سال جن کو گالیاں دیتے ہیں الیکشن میں انہی کو ووٹ دے آتے ہیں۔ جو تقسیم ہو چکی ہے تقسیم کبھی نہیں بدلنی جب تک اس اصل تقسیم کی جڑ کو آپ نہیں کاٹتے۔ یہ وہ طریقہ ہے شعور کی بیداری کا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سفر کو شعور کی بیداری کا سفر بنائیں۔ یہ طریق انقلاب ہے، اس سے نگاہ نہ ہٹے۔ اور عوام کا میں نے بتایا 2 سے 3 کروڑ عوام کا سمندر بیداری شعور کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے، تب منزل ملے گی۔ میری آج کی پوری گفتگو کو اس طرح رٹیں جیسے طوطے رٹتے ہیں باتوں کو، طوطوں کی طرح، جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ مقرر جملوں کو رٹ لیتے ہیں۔ اپنی دائیں بائیں کی باتیں مت ایڈ کریں، بس پوری رٹ لیں تقریر کو۔ 3 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس کو رٹ لیں، اور من و ان لفظ بلفظ اس پیغام کو اپنے جذبات کے ساتھ قوم تک پہنچائیں۔ اس DVD کو لے جائیں، ہر کوئی سنے اور کروڑوں لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ DVD کروڑوں لوگوں تک، آج کا خطاب میرا کروڑوں لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ٹارگٹ بنا لیں، ہر شخص اپنے ذمے لے کہ میں نے 10,000 لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی 1 سال کے اندر۔ اس طرح چلیں، تیز رفتاری کے ساتھ چلیں۔ 10,000 کا ٹارگٹ بنائیں گے تو آدمی مشکل سے 5,000 تک پہنچا پائے گا، تب جا کے 5 کروڑ لوگوں میں سے تب 2-2.5 کروڑ باہر نکلیں گے۔ اس طرح محنت کریں، اور یونین کونسل کے لیول تک آپ کا سٹرکچر پہنچ جائے، یوتھ لیگ کا، MSM کا، ویمن لیگ کا، اور ان سب کو سپورٹ کریں، اور تنظیمات آپس میں محبت پیدا کریں۔ جتنے تحریک کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میرا حکم ہے کہ اتنی سٹرگل کریں کہ 1 سال کے اندر اس ملک کی ہر تحصیل اور تحصیل کے ہر یونین کونسل میں آپ کی تحریک کے سٹرکچر قائم ہو جائیں۔ سال کے اندر 10 سال کا سفر 1 سال میں طے کریں، پچھلی کمی بھی پوری کر لیں، اور اپنی ایکٹیویٹی کو نتیجہ خیز بنائیں۔ رسمی اجتماعات نہ کریں، جلسے کی یہ تقریریں کر کے آ گئے، نہیں۔ یہ جو آج کا میرا پیغام ہے، اس پیغام کو بیداری شعور کا پیغام سمجھ کے یہ لوگوں کے دل و دماغ تک منتقل کریں، اور اس فکر کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کریں اور ایکٹیویٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو کامیابی آپ کا مقدر بنائے گا، اور وہ سویرا کامیابی کا، تبدیلی کا، مستفیض انقلاب کا انشاءاللہ طلوع ہوگا جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ مگر طریقہ یہ ہے جو میں نے آج کے پیغام میں اور گفتگو میں آپ کو سمجھایا۔ وما علینا الا البلاغ۔